السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 282 اور 283، 282 اور 283۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر ایمان والے کہہ کے پکارا گیا ہے کیونکہ حکم اہم ہے۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی گئی، اور دوسری طرف سود سے شدت کے ساتھ بچنے کے لیے کہا گیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان سود پر قرض نہیں لے سکتا اور بعض اوقات صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر کیا کرے؟ پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی؟ قرض لینے کی۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں ایک طرف کوئی سود کا لین دین نہ کرنا چاہتا ہو، دوسری طرف صدقہ نہ لینا چاہتا ہو، تو پھر تیسری صورت ہی بچتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرض کے لین دین کی۔ یا پھر عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو جو لین دین کے معاملات پیش آتے ہیں قرض کے علاوہ، جیسے خرید و فروخت میں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں بہت اچھی طرح تعلیم دیتا ہے، جو اس آیت کے اختتام پر بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ علم والا ہے، اپنے علم کی بنا پر تمہیں بھی علم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ تو شکر گزاری کیسے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ بہترین شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر، صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ اسلام نے ہمیں صرف نماز روزے کی تعلیم ہی نہیں دی، یا صرف چند اخلاقی امور کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات کو باہم اچھی طرح نبھانے کی تعلیم بھی دی ہے۔ یعنی جہاں معاشرتی معاملات میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، وہاں مالی معاملات میں، باہم کیے گئے معاہدات میں، کانٹریکٹس میں ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اس نے ہمیں سکھایا۔ اور خاص طور پر وہ چیزیں جن میں حلال حرام کی بات ہو، اور ساتھ ہی جن میں انسانوں کے باہمی تعلقات کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، خرابی کا اندیشہ ہو، وہاں خود صحیح طور پر صحیح بات سجھا دی گئی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے۔ اچھا یہ بتائیے سب سے چھوٹی آیت کون سی؟ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 21، ثم نظر، صرف 6 حرف ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے کم حروف ہیں اس میں، ثم نظر۔ یہ ویسے ہی آپ کو تھوڑا جگانے کے لیے اور تھوڑا دماغ تیز کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی وہ آیت کون سی ہے جس میں سارے حروف تہجی آتے، سارے کے سارے لیٹرز، الفابیٹس موجود ہیں؟ بلکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ جب آپ کو حروف تہجی پڑھانے ہوں تو اسی آیت کو بطور مثال آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو الفابیٹس کی مثال کون سی آیت ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت 154، ثم انزل علیکم، اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آخر تک۔ سورۃ الفتح 29، آل عمران 154، ان میں تمام حروف ہجا آ گئے۔ چلیے، اور یہ آیت طویل ترین آیت ہے قرآن پاک کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم باہم لین دین کا معاملہ کرو،
الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام روزمرہ زندگی میں جو آپ کا لین دین چلتا رہتا ہے، جس کو آپ نقد معاملہ کہہ سکتے ہیں، وقتی طور پر معاملہ ہوا وہیں ختم ہو گیا، آپ نے پیسے دیے، قیمت ادا کی، چیز لی، بات ختم۔ لیکن بعض اوقات بات وہیں نہیں ختم ہوتی، بات لمبی چلتی۔ مثلاً کیسے؟ آپ نے چیز خریدی لیکن آپ کے پاس پوری قیمت نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آدھی میں ابھی دے دیتا ہوں، آدھی 6 مہینے میں دوں گا، آدھی پھر 6 مہینے میں دوں گا، تو یہ لمبی ہو گئی نا بات، آدھا نقد ہے آدھا ادھار ہے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات معاملات اگر لکھے نہ جائیں تو غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد قریب ترین رشتہ داروں میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر کے معاملات عدالت تک جا پہنچتے ہیں۔ تو ان ساری خرابیوں کو جو بعض اوقات محض غلط فہمی کی بنا پر ہوتی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کسی کی بھی بدنیتی نہیں ہوتی، یا بھول کی بنیاد پر ہوتی ہیں، انسان کو نسیان ہے، بھول جاتا ہے، بھول کی بنیاد پر ہوتی ہیں، تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ تعلقات باہم خراب ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس بات کی تعلیم دی، اور یاد رکھیے یہ تعلیم 1400 سال پہلے دی گئی تھی۔ آج تو اس قسم کی تعلیم کے بہت سے ادارے قائم ہو چکے ہیں، باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے ان عربوں کے اندر جنہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، انہیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ اگر معاملات ایسے ہوں جو طویل مدت میں طے پانے ہوں تو اس صورت میں پھر صرف زبانی کلامی معاملہ نہ کرو بلکہ کاغذی ثبوت بھی فراہم کرو، کیونکہ اگر کاغذی ثبوت نہ ہو تو بھول کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ تحریر، لکھا جائے، اگرچہ نقد بھی لکھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ $1 کی بھی چیز خریدیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً رسید دے دیتے آپ کو، تو یہ رسید کیا ہوتی ہے؟ دراصل لکھی ہوئی چیز، تحریر ہے کہ آپ نے فلاں چیز خریدی تھی اور اس کے اتنے پیسے دیے تھے، لہٰذا جو آپ لے گئے اور جو انہوں نے لیا وہ دونوں چیزیں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کے آپ کو دے دی جاتی۔ تو یہ ہے نقد کو لکھنے کا معاملہ۔ اس میں پھر اگر آپ کبھی وہ واپس پلٹانے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ رسید ضروری ہوتی ہے نا، رسید کے بغیر لے لیتے ہیں؟ آپ نے کہا میں قسم کھاتی ہوں میں نے یہیں سے چیز لی تھی، مانے گا کوئی آپ کی قسم؟ نہیں، ثبوت لائیے۔ رسید کیا ہے؟ ثبوت۔ تو بالکل اسی طرح قرض کے معاملات میں بھی ثبوت، بیع کا مطلب ہوتا ہے تجارت، بزنس، خرید و فروخت، مکان، دکان، بزنس، کوئی بھی چیز، یا طویل مدت کے سودے، ایسی سب چیزیں محض زبانی کلامی نہیں طے ہونی چاہیے، لکھ کر طے ہونی چاہیے، اور پھر لکھ کر اس پہ گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ اور بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یعنی انسان کے تقوی کی حفاظت ہے۔ یعنی ایک شخص خواہ کتنا شریف النفس ہے، خدا خوف ہی رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، بدنیتی نہیں، لیکن بھول تو ہے نا انسان کے ساتھ۔ یعنی لکھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر اعتماد نہیں ہے یا بندوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، یہ بد اعتمادی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں عموماً کیا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی کسی کو کہے چلے لکھ لیتے ہیں، ہے تمہیں اعتماد نہیں، میری زبان پہ اعتماد کرو، برا مناتے ہیں میری کال پہ اعتماد کرو۔ نہیں، بے اعتمادی کی بات ہی نہیں، بات بھول چوک کی ہے۔ تو یہ لفظ یاد رکھیے کہ اگر کبھی لکھنے کا معاملہ ہے اور کوئی نہ مانے یا کوئی برا منائے تو اس کی غلط فہمی دور کر دیں کہ بھائی یہ بد اعتمادی کی بات نہیں ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرے یہ کہ میں بھی بھول سکتا ہوں، تم بھی بھول سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی، ہماری باتوں کی، ہمارے عہد، معاہدے، وعدے کی، ہمارے لین دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے اس حکم کو اپنے فائدے میں سمجھو، شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں طریقہ سکھا دیا۔ اس طرح انسان
اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ بری ذمہ ہو جاتا ہے، ورنہ بندوں کا بھی چور اور اللہ کا بھی چور اور خود اپنا چور. کیونکہ جب انسان بھولتا ہے کسی بات کو تو اس کے بعد اس کو سخت پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے کس سے کتنا لیا تھا، کتنا دیا تھا، کتنا دینا چاہیے تھا، کہیں زیادہ تو نہیں دے دیا، کہیں کم تو نہیں دے دیا. ایک بے چینی ہوتی ہے نا. اسی لیے آگے جا کے کیا فرمایا؟ اللہ ترتابو. یہ حکم کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ کہ تمہارے اندر قلق نہ رہے، بے چینی نہ رہے، اضطراب نہ رہے، نہ خوف رہے نہ غم رہے، پرسکون زندگی بسر کر سکو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں جو راستہ دکھا رہا ہے یہ سکون اور اطمینان اور امن کی علامت ہے. اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے. پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. کاتب کو عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی کی طرفداری نہ کرے، کسی کی رعایت نہ کرے، بلکہ پورا پورا حق صحیح طور پر ادا کرے. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ. اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے وقت دوسرے کے کام آنا چاہیے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ کہ علم اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں نوازا علم سے. ٹھیک ہے، اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں آتا ہو ہم اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. علم کا استعمال بھی کیا ہے؟ انفاق ہے. جیسے مال خرچ کرتا ہے انسان، اسی طرح علم جب دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے انفاق کر رہا ہوتا ہے. فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے. املل یملل، املال کا معنی املا ہی ہے، یعنی لکھوانا. اصل میں اردو میں آپ نے لفظ ملول کرنا سنا ہوگا، ہاں؟ ملال سنا؟ اچھا، ملال کیا ہوتا ہے؟ افسوس. ملال یہ ہوتا ہے کہ صاف دل جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر کچھ اثرات آ جاتے ہیں تو وہ دل کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، دل کو ملال کر دیتے. اچھا، صاف کاغذ کے اوپر جب کچھ لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ملول کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ لکیریں آ جاتی ہیں نا، دراڑیں آ جاتی ہیں. جو ملل سے کیوں نکلا ہے؟ تو وَلْيُمْلِلْ، چاہیے کہ لکھائے، املا کرائے، ڈکٹیٹ کرائے. الذی، کون؟ علیہ الحق کو، جس پر حق ہے، یعنی مقروض. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے ہوئے ذرہ برابر بھی کم نہ لکھوائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر تو مقروض بیمار ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، یا کسی مجبوری سے وہ لکھوا نہیں سکتا کہ مثلا بول نہیں سکتا. ہاں، ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، مثلا دوسری زبان بولتا ہے، دوسرے ملک سے ہے، تو اس صورت میں بھی اب وہ لکھوا تو رہا ہے لیکن کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، تو اب اس کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو وہ انٹرپریٹر اس کا عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بعض اوقات انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں اور کسی کو انگریزی نہیں بولنی آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیٹر یا انٹرپریٹر. تو یہاں بھی وہی حساب ہے کہ اگر کوئی شخص خود بول نہیں سکتا یا بولتا تو ہے مگر انگریزی بولتا ہے اور جو لکھنے والا اس کو انگریزی نہیں آتی تو پھر کیا کیا جائے؟ بیچ میں کوئی ایک اور پڑھے اور وہ لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے 2 لوگ بطور گواہ بلا لو، گواہ طلب کر لو. استشہاد کا معنی ہے گواہ مانگ لو، لے لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر کیا کرے؟ ایک مرد ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں. ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے
جن کو تم پسند کرتے ہو. اسی وجہ سے بعض اوقات 2 مرد پسند کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن بعض اوقات مرد تو بہت سے موجود ہیں مگر وہ پسند کے نہیں، تو ایک مرد لے لو ان میں سے اور 2 عورتیں لے لو، تو عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں. یعنی جس پر انسان کا اعتماد ہو، دل بیٹھے، دل جمے کہ ہاں یہ جھوٹے لوگ نہیں، کل کو غلط گواہی نہیں دیں گے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ شہد عندی رجال مردیون وارضاہم عندی عمر، میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو میری پسند کے تھے اور ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند عمر تھے. شہد عندی، میرے پاس آئے، مردیون، پسند کے لوگ، حدیث بھی ہے میری پسند کے لوگ. تو آپ سوچئے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ بیان کرنا تو آپ کس سے کرتے ہیں؟ جس پہ آپ راضی ہوں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے بازار سے آپ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، 2 دکانیں ساتھ ساتھ ہیں، آپ ایک کو چھوڑ کے دوسرے میں کیوں جاتے ہیں؟ اس پہ بھروسہ کہ یہ بندہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ صحیح چیز دے گا، اس سے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک چلے گا. تو چوائس مراد ہے اصل میں، اپنی چوائس کے لوگ لو، اعتماد کے لوگ، ٹھیک ہے نا. ان تدل احداہما، 2 عورتیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری جو ہے وہ پہلی کو یاد کرا دے. اب اس مسئلے کو میں ذرا مزید بیان کروں گی کہ 2 عورتیں کیوں ایک مرد کے برابر. عام طور پر جب گواہی کی بات ہوتی ہے تو عورت کی آدھی گواہی کے اوپر عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں. الحمدللہ آپ کے چہروں پہ میں نے کوئی ناراضگی نہیں دیکھی آیت سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. چونکہ اہل ایمان ہے اور جس شخص کا ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے. ایمان نام ہی کس چیز کا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ نے مجھے جیسا پیدا کیا، مرد پیدا کیا یا عورت پیدا کیا، اور جس حال میں بھی رکھا میں اس پر راضی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال میں کبھی تاریخ میں ہم نے کوئی ایک روایت ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں کبھی کسی ایک عورت کے بارے میں بھی آیا ہو کہ اس کو قرآن کی اس آیت پر اعتراض ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج کے دور کی مسلمان خواتین کے اندر ایسی باتیں سننے کو ملی، مجھے خود براہ راست ایسی مجالس میں، کہ جس میں بہت ہی چیلنجنگ اور بہت ہی اعتراض کے انداز میں یہ سوال کیا گیا کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں. اسی لیے پھر ایک کیسٹ مجھے ریلیز کرنا پڑی، اور کیسٹ اویلیبل بھی ہے. اس میں جو ڈیٹیلز میں آج بتاؤں گی اس کے علاوہ اور ڈیٹیلز بھی ہیں. اب یاد ہوگا کہ ٹورنٹو میں کانفرنس ایک ہوئی تھی، ڈاکٹر طارق سویدان نے ایک لیکچر دیا تھا اور اس میں مرد اور عورت کے بارے میں جو ڈفرینسز تھے وہ بتائے تھے. اگر آپ اس لیکچر کو سنے تو بہت ہی انجوائے کریں گے، بہت ہی اچھا لیکچر تھا. بہرحال اس میں کچھ فیکٹس انہوں نے بیان کیے تھے، وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور انہوں نے مرد اور عورت کا جو باہمی فرق ہے وہ بیان کیا تھا اسٹیٹسٹکس میں، کہ مرد اور عورت میں کیا ڈفرینسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی گواہی فرق کیوں رکھی، دونوں کا درجہ فرق کیوں رکھا، دونوں کی ذمہ داریاں فرق کیوں رکھی. تو بات یہ کہ ایک عام مرد کا جسم ایک عام عورت کے جسم سے 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے. یعنی اس کی ہڈیوں کا سائز، اس کے دماغ کا، اس کے ہاتھوں کا، اس کے باقی جسم کا ایوریج کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 8 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے. عورتیں مردوں سے 25% زیادہ کریٹیو ہوتی ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں عورت کے جسمانی سائز میں کمی رکھی تو یہاں کریٹیوٹی میں اس کو آگے کر دیا. یعنی کمی نہیں ہوئی عورت کو، لیکن کسی اور جگہ پر زیادہ دے دیا. 99% ایجادات مردوں نے کی ہیں. ایک مرد کی ہائٹ ایک عام عورت کے مقابلے میں 7% زیادہ ہوتی ہے، 7%. یعنی اگر ایک طرف 99% جو انوینشنز ہیں وہ مردوں نے کی ہیں تو دوسری طرف 90% لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ بھی مرد ہیں. 90% بیمار لوگ جو تھراپی کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں وہ عورتیں ہیں. 90%. ایک عورت کا دماغ ایک مرد کے دماغ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، مگر ایک عورت کی زندگی میں تقریباً 1/3 دماغی سیلز، برین سیلز، چائلڈ برتھ اور پریگننسی میں ختم ہو جاتے ہیں. سیلز اس کے جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں بچوں کی پیدائش اور پریگننسی وغیرہ میں. عورتیں مردوں کی نسبت فزیکلی اور مینٹلی جلدی میچور ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی اور لڑکا ہوتا ہے نا، تو لڑکے کئی سالوں تک میچور نہیں ہوتے جلدی، لیکن لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں، جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں.
لیکن اس کے باوجود صرف US میں لیڈرشپ پوزیشن میں صرف 0.5% عورتیں ہیں. یعنی جب آگے جاتے ہیں تو پھر مرد زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، عورتیں مینٹلی پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن ایکسیپشن ہر چیز میں اور ہر معاملے میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ طور پر پیدا کیا، الگ الگ کاموں کے لیے. عورت کو بنیادی طور پر انسانوں کی تخلیق اور انسان کی تربیت کا کام سونپا گیا ہے، جو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اور اگر وہ اپنی یہ رسپانسبلٹی نہیں نبھاتی تو اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے. وہ کچھ بھی کر لے، وہ کتنی بھی بڑی ڈگری اچیو کر لے، وہ کتنا بھی بڑا بزنس کر لے، وہ کتنا بھی نام دنیا میں کما لے، لیکن اگر وہ ایک ماں نہیں اور اگر وہ ایک گھر کی ملکہ نہیں تو اس کی زندگی ادھوری ہے. کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، اس کی جسمانی ساخت، اس کا جو جسم ہے، اس کی باڈی، وہ ساری بنی ہی اس کام کے لیے ہے. اور اس کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی اس لیے. عورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اور ماں بننے کے لیے پھر اسے کئی جسمانی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو بلوغت کے آغاز میں پیریڈ شروع ہوں گے، جس سے اس کے جسم میں کئی طرح کی تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ تبدیلیاں بعض اوقات پینفل بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد پیریڈز کا سارا مرحلہ، پھر پیریڈز ختم ہونے کے بعد حمل یعنی پریگننسی، پھر پریگننسیز کا دور ختم ہو تو مینوپاز. یہ سارے مرحلے اس کے جسم پر ایک خاطر خواہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور ان تبدیلیوں سے گزرتے ہوئے عورت ذہنی جسمانی طور پر متاثر ہوتی ہے، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں اسے مشکلات پیش آتی ہیں. ایک رائٹر ہیں شمشاد ایم خان، وہ اپنی کتاب جس کا نام ہے 2 عورتوں کی گواہی کیوں، وہ کہتی ہیں کہ اسلام نے جو ایک کی بجائے 2 عورتوں کی گواہی کی شرط لگائی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے ذہنی رتبے کو کم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ حکم عورت کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. یعنی اس کا مرتبہ اور مقام کم نہیں کیا جا رہا، اس کی جسمانی، فزیکل اور اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے اس کی وجہ سے رکھا گیا ہے. کیونکہ عورت اپنی زندگی میں ان مراحل میں بہت سے اسٹریس سے گزرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بایولوجی کے ماہر تھے اور نہ ہی کوئی ماہر نفسیات تھے اور نہ ہی کوئی سرجن تھے. آپ کو جو معلومات ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ملی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورتیں ان کے جو ماہانہ عادت ہے اس میں کتنے نفسیاتی تناؤ سے گزرتی ہیں، حمل اور اس کے بعد کیسی کیسی مشکلات سے گزرتی ہیں. ان میں جو بعض اسٹیٹسٹکس ہمیں ملتے ہیں، مثلاً PMS کے بارے میں، پوسٹ مینسٹرل سنڈروم جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ 40% عورتیں کسی نہ کسی طرح PMS یا حیض کے آنے سے پہلے کے 8 دن ان کیفیات سے گزرتی ہیں. 80% عورتوں کے سینے میں تکلیف، پیٹ میں بے چینی، درد کی شکایت وغیرہ پائی جاتی ہے. ایک اور جرنل ہے فزیولوجیکل میڈیسن، اس میں بتایا گیا ہے کہ حیض سے پہلے PMS میں چڑچڑاپن، ٹینشن، ڈپریشن، بے چینی، سستی، تنہائی کا احساس، بلا ضرورت رونا، تھکن اور مزاج میں اچانک تبدیلیاں، یہ علامات عام طور پر عورتوں میں پائی گئی ہیں. اسی طرح یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس میں عورت کی یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور تقریباً 150 سمپٹمز ہیں جو عورت میں دیکھی جاتی ہیں، اور مختلف عورتوں میں مختلف طرح کی سمپٹمز پائی جاتی ہیں، سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی. اسی طرح پریگننسی، تو یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا کے ایک ماہر نفسیات کی ایک تحقیق کے مطابق حمل کے دوران عورتوں کا رویہ بہت متاثر ہوتا ہے، یعنی پریگننسی میں، یعنی ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت فرق ہو جاتا ہے. ان کی شارٹ ٹرم میموری، توجہ اور نئی معلومات کو یاد رکھنے کی صلاحیت نارمل سے کم ہو جاتی، یعنی عام طور پر جو ان کی میموری ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک نسیان ہے. اور یہاں اس گواہی کے حکم میں کیا کہا گیا کہ اگر بھول جائے. اب ظاہر ہے جب گواہی دینے کا وقت آئے گا تو اب کسی کو کیا پتا کہ عورت پیریڈ سے ہے یا پریگننٹ ہے یا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ان تبدیلیوں کی وجہ سے ایسی کیفیات آئیں گی. تو واضح طور پر ریسرچ کیا بتاتی ہے کہ حمل کے دوران عورت کی شارٹ ٹرم میموری، اس کی کنسنٹریشن
اور نئی معلومات اسے یاد نہیں رہتی۔ اسی لیے انہوں نے حاملہ عورتوں سے نصیحت کی کہ وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھا کریں جس میں وہ اپنے لیے ریمائنڈر لکھ لیا کریں، ایک تفصیلی کیلنڈر بھی ساتھ رکھا کریں، چابیوں کی مخصوص جگہ بنا کے رکھا کریں تاکہ پریشانیاں کم ہوں۔ حمل کی ایک بہت بڑی علامت ایبسنٹ مائنڈڈنس یا غیر حاضر دماغ ہونا ہے، یعنی پریگنینسی میں عام طور پر یہ سمٹم پائی جاتی کہ کوئی کچھ بات کر رہا ہوگا اور اس کا ذہن کہیں اور ہوگا، اور وہ بات ایسے ہوگی جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی بہت فریکوینٹلی یہ چیز پیدا ہوتی۔ موڈ سوئنگز جو پہلے 12 ہفتوں میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، ان کی وجوہات سینے کی جلن، تھکاوٹ اور کثرت سے پیشاب آنا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا LA کی ایک تحقیق کے مطابق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتوں کے گروپ کو جب حمل کے دوران ٹیسٹ کیا گیا تو ذہانت اور یادداشت کے ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی بہت کم تھی اور وضع حمل کے بعد بہت بہتر تھی۔ سب سے حیران کن تحقیق لندن میں ہوئی جس میں یہ پتہ چلا کہ حاملہ عورتوں کے دماغ حمل کے دوران وقتی طور پر سکڑ گئے۔ جی، برین سکڑ جاتا ہے، جبکہ مرد کو اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ سمجھ بھی نہیں سکتا پھر بعض اوقات کہ عورت کے اوپر کیا گزر رہی ہے یا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح فٹ پریگننسی میگزین میں 1998 میں یہ رپورٹ چھپی کہ تحقیقات کے مطابق اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمل کے تیسرے حصے میں، یعنی آخری جو 3rd ٹرم ہے، 6 سے 9 مہینے کی مدت میں حاملہ عورت کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ برطانوی تحقیقی رسالوں نے 10 حاملہ عورتوں کے دماغ کا سکین کیا، یعنی 10 عورتوں پہ تجربہ ہوا، ان کے حمل کے تیسرے حصے میں اور پھر دوبارہ وضع حمل کے بعد، یعنی 3rd ٹرم میں سکین کیا گیا دماغ اور پھر بچے پیدا ہونے کے بعد، تو انہوں نے دریافت کیا کہ ان عورتوں کا دماغ اصل میں چھوٹا ہوا پھر واپس اپنے نارمل سائز پہ آیا۔ 10 کے ساتھ یہ ہوا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ حمل کے دوران دماغی خلیوں کا والیوم کم ہو جاتا ہے۔ ایک اور اندازہ یہ تھا کہ دماغ کا چھوٹا ہونا ہارمونز کی بے اعتدالی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی ہارمونل چینج کی وجہ سے بھی، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ مزید تحقیقات سے اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی۔ اب یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ قرآن نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں جنہیں قرآن پر ایمان نہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اگر قرآن کہتا ہے کہ عورت ایک نہ ہو گواہی کے وقت 2 ہو جائیں، پھر کہتے ہیں یہ عورت کا رتبہ کم کر دیا۔ رتبہ کم نہیں کیا، یہ اس کی مخصوص حالت جو ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے۔ یہ عورت کی رعایت ہے کہ اس سے بوجھ ہٹایا گیا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد وہ دماغ تو اپنے سائز پہ آ گیا لیکن ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، جس کو عام طور پہ اینٹی نیٹل ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ بچے کی ڈلیوری کے فوراً بعد 10 سے 15% عورتیں کلینکلی ڈپریس ہو جاتی ہیں۔ تھکن کا احساس، چڑچڑاپن، بے چینی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس وقت اکثر عورتوں کو اس اداسی کا سبب خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اکثر وہ اپنے شوہر کو الزام دیتی ہیں، جس سے ازدواجی زندگی میں تناؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ 2/3 عورتیں کسی نہ کسی صورت میں اس کیفیت سے گزرتی ہیں۔ یہ وضع حمل کے بعد پہلے سے تیسرے مہینے تک کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی پیدائش کے 3 مہینے بعد تک یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں عورت کو سایہ ہو گیا، جن پڑ گئے، یا جادو کسی نے کر دیا، یا اس طرح کی باتیں عموماً دیکھا گیا۔ اور بعض عورتوں کو تو یہ شدید ڈپریشن ہوتا ہے کہ باقاعدہ جیسے فٹس پڑتے ہیں۔ یعنی مختلف عورتوں کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ یعنی ہارمونل چینجز کی وجہ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی 1 سال کی مدت تک بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس میں رونا، بے چینی، گھبراہٹ، بآسانی پریشان ہو جانا، تھکن اور نیند کا نہ آنا شامل ہے۔ ایسی عورتوں کو مستقل حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جذباتیت اور کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں، بہت گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سہارا چاہتی ہیں، یعنی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ بعض عورتوں میں وضع حمل کے بعد
کرونک ڈپریشن سنڈروم پیدا ہو جاتا ہے جس میں کنسنٹریشن اور یادداشت دونوں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ وہ آج تک ان سب کے اسباب نہیں سمجھ سکے کہ اصل وجہ کیا ہے، لیکن ان کے ایک اندازے کے مطابق یہ سب کچھ سٹریس یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاملہ عورتوں کے خون میں فیمیل سیکس ہارمونز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پھر ان کا لیول زچگی کے کچھ ہی دیر بعد ایک دم گر جاتا ہے، یعنی پریگننسی میں وہ لیول بڑا ہوا ہوتا ہے، زچگی کے بعد ایک دم ڈراپ ہوتا ہے اور پھر بایو کیمیکل ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو۔ پھر اسی طرح مس کیریج، اس میں بھی عموماً عورت کے اوپر جذباتی اور جسمانی بہت سی تکلیفیں گزرتی ہیں۔ پھر مینوپاز، یعنی جب مینسز بند ہونے کو آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نیوز ویک انٹرنیشنل میگزین مئی 1992 25 اس کا نمبر ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا۔ اس میں ایک ڈاکٹر جینیفر نے لکھا کہ عورتوں کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بعض کو اچانک شدید گرم لہر کا احساس ہونے لگتا ہے، جو کہتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں، ہاٹ فلیشز۔ نیند کبھی نہیں آتی، چڑچڑاپن، موڈ میں اچانک تبدیلی، یادداشت کھونا، سر درد، وزن بڑھنے کی شکایات، یعنی ساری زندگی عورتیں فٹ رہتی ہیں اور اس ایج میں آ کر ایک دم ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے اور وہ ادھر ادھر کی ریزن سوچتی ہیں، حالانکہ وہ ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ آخر میں پھر انہوں نے یہی بات دہرائی کہ عورتیں بے خبر ہوتی ہیں کہ اب ان کا جسم ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ایک اور آرٹیکل جس میں ڈاکٹر میگ ڈربن کہتے ہیں کہ حیض مکمل طور پر ختم ہونے کے پہلے سے 8 سال کے عرصے کو پری مینوپاز کہتے ہیں۔ ان 6 سالوں میں جو علامات عورتیں محسوس کرتی ہیں ان میں یادداشت کا کم ہونا شامل ہے۔ مینوپاز کی عمر عموماً 48 ایئرز سے 52 ایئرز تک ہوتی ہے، یعنی عموماً مختلف ملکوں میں مختلف بھی ایج ہو سکتی ہے۔ پھر مردوں اور عورتوں کے رویوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ بھی فرق ہوتا ہے۔ سیکس ڈفرینسز ان مینٹل ہیلتھ، یہ ایک رسالے کا نام ہے۔ اس کے مطابق سروے سے یہ بات پتہ چلی کہ مرد اور عورتیں ذہنی دباؤ میں بالکل مختلف رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ جو باتیں عورتوں کو اپسٹ کرتی ہیں، تحقیق کے مطابق وہ مردوں کو اس حد تک اپسٹ نہیں کرتی۔ 1974 کی ایک تحقیق کے مطابق 116 لڑکے لڑکیوں پہ ایک تجربہ ہوا جن کی عمر 16 سال تھی۔ اس میں 18 قسم کے رد عمل محسوس کیے گئے۔ ان میں ہتھیلیوں میں پسینہ، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا وغیرہ شامل تھا۔ چنانچہ عورتوں کی مخصوص ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی بناوٹ اور کیفیات کے مد نظر ان کے خالق نے ان کے لیے کئی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ان آسانیوں میں ایک آسانی کیا ہے کہ گواہی کے وقت ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، ان کو مدد فراہم کی جائے، سپورٹ دی جائے، مورل سپورٹ۔ لیکن عورتیں اس پر ناراض ہو گئیں اور بلیم کرنے لگیں کہ پھر عورتوں پہ روزے بھی آدھے ہونے چاہیے اور نمازیں بھی 2.5 ہونی چاہیے۔ جو ایک بھی نہ پڑھتے ہوں ان کو 2.5 کی کیا پریشانی ہے، وہ 5 ہوں یا 2.5 ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم سب اگر اللہ کے اس نظام کو سمجھ جائیں تو ہماری بہت سی مشکلات نہ رہیں۔ لیکن انسان ایک طرف اللہ کے دین کو نہیں سمجھتا اور دوسری طرف دنیا کا علم نہیں ہوتا تو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور دنیا میں بھی اپنے لیے پریشانیاں مول لیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ بطور ایک مومن عورت کے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمارے لیے یہ حکم رکھا ہے تو پھر اسی میں ہی خیر ہے، اس میں سچائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اتنی پریشانی عورت پہ، اور بعض اوقات اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، عورت ہونا ہی ایک جرم ہے، ہم عورت نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ اس طرح کی باتیں بھی بہت سننے میں آئی، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے چنا ہمیں عورت بننے کے لیے، ہم سے ایک خاص کام لیا، ماں کے درجے میں 3 گنا باپ سے زیادہ درجہ دیا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، پھر امک، پھر امک، اور ماں کے قدموں میں جنت رکھی، ماں کی نافرمانی حرام کی گئی۔ یہ سب کس وجہ سے کہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ سمجھتا نہیں، نہ ماں کو حق دیتا ہے نہ عورت کو اس کا حق دیتا ہے، تو پھر یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے، دین کا نہیں ہے۔ عورت رائٹ برین سے سوچتی ہے اور مرد برین کے لیفٹ حصے سے، تو سوچنے کا اسی لیے پوائنٹ آف ویو فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. یعنی اس حد تک تم دیکھو گے کہ تمہارے خلاف ہیں کہ جیسے دشمن کو خلاف ہو. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ فاعفو واصفحوا واغفروا، معاف کر دو، درگزر کر دو، جانے دو. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. کیونکہ جب ان کنڈیشن سے عورت گزرتی ہے تو اس میں پھر مرد کو بھی بہت صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو، یعنی ماں کو یا عورت کو یا مرد کو یا باپ کو الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا. اب عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کے لیے بہت فٹ ہے، اور اسی کے لیے اس کو جسم کی خاص ساخت دی اور اس کو سارا یہ سب دیا. اور اگر کوئی بھی شخص اس فطرت کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ عورت سے یہ کام چھڑا کے کوئی اور لینا چاہتا ہے، تو وہ ایک طرح سے اللہ کی تخلیق کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر کسی فیکٹری میں کوئی مزدور اس مشین سے جو ایک خاص کام کے لیے بنائی گئی ہو اس سے کوئی اور کام لینے لگے تو کیا کرے گا؟ اس مشین کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور اس کو بھی نکال باہر کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا اگر آپ برتن دھونے کی مشین میں کپڑے ڈال دیں یا کپڑوں کی مشین میں برتن ڈال دیں، اچھا سا کراکری کا سیٹ ڈش واشر کی بجائے کس میں، واشنگ مشین میں ڈال دیں، تو باہر کیا نکلے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا اور پھر تخلیق کا کام عورت سے لیا. کتنا بڑا مقام ہے عورت کے لیے. ایک بک پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، اٹس اباؤٹ وومن بٹوین اسلام اینڈ ویسٹرن سوسائٹی. تو اس کے اندر بتایا ہوا تھا کہ کیسے جب سے عورتوں کو فورس کیا گیا ہے انٹو دی ورک فورس کہ آئیں باہر، گھر سے باہر آ کر کام کریں، تو کتنے برے افیکٹس ہوئے ہیں اس کے، ناٹ اونلی آن دا وومن بٹ آلسو آن دا سوسائٹی. اس کے بارے میں ایک بتایا ہوا تھا کہ جیسے پہلے جو ہے عورتوں کو میٹرنٹی لیو نہیں دی جاتی تھی. تو یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ ایک عورت کام کرتی تھی، شی واز ورکنگ سم ویئر، اور اسی طرح شی ہیڈ ٹو ٹیک لیو، اور اس نے کہا تھا کہ میری جو جاب ہے وہ کسی اور کو نہیں دی جائے. مگر کمپنی نے کسی اور کو ہائر کر لیا، کیونکہ اگر وہ کسی اور کو ہائر نہیں کرتے تو کمپنی کو نقصان ہوتا. تو کیا ہوا کہ جب واپس آئی تو اس کو جاب نہیں ملا، اور عورت جو ہے یہ کورٹ میں کیس لے گئی کہ اٹس ناٹ فیئر ود می. تو اس کے بعد سے یہ لا پاس کیا گیا کہ کسی بھی عورت کو اگر میٹرنٹی لیو لینی ہے تو اس کو پے کیا جائے گا. مگر اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ کمپنیز کو اوور آل اتنا لاس ہو رہا ہے اکنامکلی، فائنینشلی، کہ وہ لونز لے کر میٹرنٹی لیو پہ جو عورتیں جاتی ہیں ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے پورے نظام میں ایک طرح سے خلل آ رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عورت کا کام نہیں ہے یہ، تو پھر اگر اس کو جب فورس کیا جائے گا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ عورتوں کے پریگننسی کے بعد کتنی زیادہ چینجز آتے ہیں، جب ایک دم سے وہ جب کام میں جاتی ہے تو وہ کام میں صحیح سے اٹینشن نہیں پے کر سکتی، اور اس طرح سے پورے کے پورے بزنسز میں لاس ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک عورت کو فورس کیا جا رہا ہے کہ شی شوڈ کم اینڈ شی شوڈ ورک. اور یہ جب 20th سینچری کے شروع میں جب عورتوں کو انکریج کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ گھر بار کو چھوڑیں اور آ کے کام کریں، تو اس وقت ایسی عورتوں کو تھرڈ جینڈر کہا جاتا ہے کہ یہ نہ تو مرد ہیں نہ ہی عورتیں ہیں، دیر سم ادر جینڈر، مطلب کہ دیر کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی عورتوں نے اس طرح سے اپنا پوزیشن لیا، مگر اس کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ نہ ہی تو سوسائٹی اسٹیبل ہوئی ہے، نہ ہی تو اکانومی اسٹیبل ہوئی ہے، مگر اس کے بجائے اور زیادہ سفر کر رہی ہیں. کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکل کے دوسرے کام شروع کرتی ہے تو اس کی جو نسوانیت ہے اس پر بھی اثر ہوتا ہے نا. اب نہ صرف یہ کہ ماؤں کو بلکہ باپوں کو بھی ساتھ میٹرنٹی لیو دی جا رہی ہے تاکہ وہ بچوں کو لک آفٹر کریں، کیونکہ ڈراسٹیکلی وہ ڈراپ ہو گیا ہے نا ان کا جو لیول ہے جو پیدائش کا بھی. انشاءاللہ سورۃ النساء آئے گی تو پھر وہاں مزید ڈیٹیل سے یعنی عورت اور مرد کے رولز کے اوپر بات ہوگی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے احکامات جن کا سلسلہ دوسرے پارے سے شروع ہوا، ان میں پہلا حکم کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ہم نے امت وسط بنائے. کیوں بنائے؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ شہداء، گواہ ہو جاؤ. کس کے؟ علی الناس، لوگوں پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا تو ہر شخص گواہ ہے، حق کا گواہ ہے.
اللہ کے دین کا گواہ ہے تو اس کے لیے کیا جائز نہیں کہ گواہی چھپائے؟ کس کی؟ حق کی. ہر مسلمان کے ذمے حق کی گواہی، اور اگر وہ اس گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ گناہگار ہے. تو جس کے ذمے خدا کے دین کی گواہی ہے اس کو کیسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں حق کی گواہی کو چھپائے؟ ٹھیک ہے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، شہداء انکار نہ کریں، گواہی کے موقع پر گواہی دینے سے انکار نہ کریں. یعنی انسانی معاملات میں بھی ان کے پاس جو گواہی ہو اسے ظاہر کریں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ضمیر رکھا ہے وہ تقاضا کرتا ہے انسان سے کہ کہیں بھی جھگڑا ہو رہا ہے یا مشکل ہے یا کوئی معاملہ ہے اور اس کے پاس اگر حق کا علم موجود ہے تو وہ اس معاملے میں صرف بت بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ کیا کرے؟ حق بیان کرے، اور خصوصاً جب اس سے پوچھا جائے. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ خود ہی اٹھ کے بولنا شروع کر دے. کیا کہا ہے؟ کیا شرط ہے؟ اذا ما دعو، جب وہ بلائے جائیں اس وقت. اور اگر ان کو نہ بلایا جائے تو پھر کیا کرے؟ اگر نہ بلائے جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ گواہی دیں کہ ہم ایک دفعہ گواہ بنے تھے تو اب کدھر ہے بات، ہم گواہی دینا چاہتے ہیں. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ گواہوں کو انکار نہیں کریں. نہیں، جب بلائے جائیں تو پھر انکار نہیں کریں. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے. یعنی جب اس کو بلایا جائے تو وہ فوراً حاضر ہو جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے بدترین گواہ کے بارے میں کہ وہ بلا طلب گواہی دینا شروع کر دیں. یعنی انہیں بلایا نہ جائے اور وہ بے وجہ گواہی دینے لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر اس کے بعد کے لوگوں کا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بلا طلب شہادت دیں گے. یعنی جھوٹی گواہی کی طرف اشارہ ہے. یعنی ان سے کسی نے پوچھا نہیں تو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کچھ نہیں، غلط بات کر رہے ہیں، خیانت کریں گے، امانت دار نہ ہوں گے، نظر مانیں گے، پوری نہ کریں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے بلا طلب قسمیں کھائیں گے. یعنی ان سے پوچھا کسی نے کچھ نہیں، خود ہی شروع ہو گئے جھوٹی گواہی دینے. اور اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ کسی لین دین کے معاملے میں ہی، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں مختلف مقامات پر کچھ پوچھنے کے لیے، تو آپ سے کوئی بات پوچھی نہیں کہ آپ خواہ مخواہ خود ہی شروع ہو گئے کہانی سنانے. بات ایک پوچھی گئی، آپ دو بتانے لگ گئے. تو یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. جو جتنا پوچھے اتنا ہی بتائیں. عام طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. کیوں؟ بلا ضرورت گفتگو کرتے. ٹھیک ہے، تو بہتر چیز کیا ہے کہ جتنا کوئی پوچھے یا جتنی ضرورت ہو اس کے حساب سے بس بات کی جائے، بیکار کی لمبی باتیں نہ ہوں. یعنی خصوصاً گواہی کے معاملات میں، اور جہاں کسی کے حق کا معاملہ ہو، یعنی جہاں کسی کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو. اور پھر وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرنا، اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو. کس کو؟ قرض کو. صغیرن او کبیرن، چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، مدت کے تعین کے ساتھ لکھو. یعنی مدت کا تعین ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. کہ لکھا کیسے جائے؟ کیل معلوم. کیل کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ. کس کے لیے ہوتا ہے؟ ناپنے کے لیے یا تولنے کے لیے. اچھا. وزن معلوم، تول کے ساتھ. اجل معلوم، معلوم مدت کے ساتھ. یعنی جب لکھا جائے ایسا سودا تو کیا لکھا جائے؟ فلاں چیز جس کا وزن اتنے کلو ہے، جس کی قیمت اتنی ہے، جس کے آدھے اتنے بنتے ہیں، اور اتنی مدت کے لیے. آپ نے عموماً ایسے وثیقے پڑھے ہوں گے نا جس میں یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ فلاں فلاں کو فلاں تاریخ تک اتنے روپے ادا کرے گا جس کے نصف اتنے ہوتے ہیں، 1000 روپے ادا کرے گا جس کے آدھے 500 ہوتے ہیں. یہ بھی ساتھ لکھا جاتا ہے نا. یہ کیوں لکھتے ہیں؟ جزیات بھی لکھو. صغیرن او کبیرن،
کبیرن کیا ہے 1000 روپے اور صغیرن کیا ہے جس کے آدھے 500 ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1000 کو لاکھ بنا دے 1 صفر اور ڈال کے، ہو سکتا ہے نا. چیک میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں، فگرز میں بھی، ورڈز میں بھی، اور آخر میں اونلی لکھتے ہیں. وہ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ اکثر سوچتے ہوں گے نا کہ جب چیک لکھتے تو اونلی، آپ 1 کروڑ کا بھی چیک لکھیں اور آخر میں لکھیں اونلی، تو اس میں ایک فنی لگتا ہے اونلی، لیکن وہ اونلی کس لیے ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں معلوم، یعنی اتنا ہے بس. تو یہ وسیقہ نویسی کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ صغیرن و کبیرن، جزئیات، یعنی اس کی وضاحت اینڈ تک سب کچھ. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ طریقہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے. وہ اقوم للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ہے، درست ہے. وہ ادنا اللہ ترتابو، اور اس لحاظ سے بھی اچھا ہے، قریب تر ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، تمہیں شک سے بھی بچانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شک سے بچانے والا ہے، کہ اس سے تم شک میں نہیں پڑو گے. یعنی تحریر ایسی لکھو کہ جس کو پڑھ کے زومانہ باتیں سامنے نہ آئے، بلکہ بالکل کلیئر، صاف ستھرا، واضح، there should be no doubt about it، اور تمہیں بعد میں بھی کوئی قلق اور اضطراب نہ ہو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ ہے کہ آمنے سامنے لین دین ہو، تدیرونہا بینکم، جسے تم ایک دوسرے میں گھماتے رہتے ہو. فلیس علیکم جناح، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، کس بات کا؟ اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو. پھر نہ بھی لکھو تو گناہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کب نہ لکھنے کا گناہ نہیں؟ جو روز مرہ کے لین دین ہے، مثلا کسی سے آپ نے ایک چھوٹی موٹی کوئی چیز لی، پیسے دیے، چیز لی اور گئے. آپ نے گاڑی روکی، کوئی کچھ بیچ رہا تھا، وہیں سے ہاتھ آگے بڑھایا، اچھا بھی یہ لو یہ پیسے، فلاں چیز مجھے دے دو، اسے لیا اور آپ گھر گئے اور وہ گیا اپنی جگہ. کوئی بات نہیں اگر نہیں لکھا اس نے اور نہیں اس کے پاس کوئی رسید بنانے کی چیز. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن کچھ بیع اور کچھ تجارت اور کچھ لین دین ایسا ہوگا کہ جس میں لکھنا لازم ہوگا. روز مرہ کے لین دین نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ تجارتی سودے ان میں تو ضرور ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، مثلاً بڑی بڑی جاگیروں کے سودے یا کوئی معاہدے یا بیانے وغیرہ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان دیا جائے کسی کاتب کو اور نہ کسی گواہ کو، یعنی انہیں پریشان نہ کیا جائے، انہیں دھمکیاں نہ دی جائیں، ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے، ان کے کام کاروبار میں خلل نہ ڈالا جائے، بے وجہ نہ بلایا جائے، بار بار نہ بلایا جائے، گواہی بدلنے کو نہ کہا جائے، تحریر بدلوانے کو نہ کہا جائے کہ پہلے چونکہ اس نے لکھی ہے تو اسی کی لکھائی میں دوبارہ کچھ اور لکھوا لیا جائے اس سے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اس کا گناہ تم پر ہوگا. کس پر؟ جس نے کام غلط کرایا ہوگا. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کاتب کو پریشرائز کر کے آپ ایک کام کروا لیتے ہیں، تو گناہ کس پہ؟ جس نے کرایا. فسوق بکم، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو. ویعلمکم اللہ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. یہ ساری تعلیم اس نے تمہیں دی ہے تاکہ تم غلط کام نہ کرو. یہ جو آیت ہے نا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اس کو آپ اگر دیکھیں تو واتقوا اللہ کے بعد چھوٹی سی توئے لکھی ہوئی ہے نا، اور ویعلمکم اللہ کے بعد تو یہ جو طا ہوتی ہے یہ وقف کی علامت بھی ہوتی ہے، یعنی یہاں روکیں. تو اگر ہم اس کو یہاں روکیں گے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ واتقوا اللہ، یعنی پیچھے کے ساتھ لگ جائے گا کہ معاملات طے کرنے میں آپس میں اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کے معاملات طے کرو. اور پھر وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، الگ بات ہوگی کہ اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے. یہ سارے معاملات اللہ نے تم کو سکھائے ہیں طے کرنا. اور اگر ہم واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کو اکٹھا پڑھیں تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو علم دے تو اس کا راز کس میں ہے؟ اللہ کے تقوی میں، کہ جو اللہ سے تقوی کرے گا اللہ اس کو سکھا دے گا. ٹھیک ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا،
اور تمہیں کوئی کاتب نہیں مل رہا اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے یا کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے، اب دینے والا تم پر اعتماد نہیں کرتا، فرہان مقبوضہ، تو کیا کرو؟ کوئی چیز گروی رکھ دو۔ رہان جو ہے رہن کی جمع یا مصدر ہے رہن رکھنا، مقبوضۃ قبضہ کی ہوئی، یعنی رہن رکھنے کی چیز جو مقروض کی طرف سے قرض دینے والے کے پاس رکھ دی جائے۔ مقبوضہ کا لفظ ہے نا قبض سے، قاف بے دعاد، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یعنی اس کی ملکیت میں یا اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ریحان یعنی رہن رکھو، قبضہ کی ہوئی، کس کے قبضے میں؟ جو دے رہا ہے، جس سے تم قرضہ لے رہے ہو اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کی مٹھی میں دے دو، یہ مطلب ہے۔ مثلا آپ کو پیسے چاہیے، آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی گھڑی اتارتے ہیں اور آپ دوسرے کی مٹھی میں دیتے ہیں، یہ گروی رکھ لو، مجھے اتنے پیسے دے دو۔ تو اب گھڑی آپ کی ہے، کس کے قبضے میں چلے گی؟ جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں۔ تو ریحان مقبوضۃ، مقبوضہ کس کے پاس ہے؟ کون قبضہ کرے اب؟ یعنی آپ کے ہاتھ سے اتر گئی گھڑی، کس کے پاس چلی گی؟ دوسرے پاس چلی گی جس سے آپ کو پیسے لینے، یعنی گروی دوسرے کے پاس جا کے رکھ دو، دوسرے کے قبضے میں وہ چیز دے دو تاکہ پیسے مل جائیں تم کو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتماد کرے تم میں سے بعض پر، کون کس پر؟ قرض دینے والا، بعضکم ہے قرض دینے والا، اعتماد کرے کس پر؟ بعضاً قرض لینے والے پر، ٹھیک ہے، مقروض پر، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کر دے، الذی، وہ شخص، الذی کے نیچے لکھ لیجئے مقروض، مقروض کو چاہیے کہ ادا کر دے، اؤتمنہ، جو امین بنایا گیا تھا، امانتہ، اس کی امانت کو، یعنی جس کے پاس اس نے امانت رکھی تھی پھر وہ امانت لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، کیونکہ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ ابھی میں اس کی مزید وضاحت کروں گی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو سب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ رہن کا مطالبہ 4 صورتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رہن کیا ہے؟ گروی رکھی ہوئی چیز جس کے بدلے آپ قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے سفر میں، ایک دوسری صورت حضر میں۔ حضر ہوتا ہے گھر میں ہو آپ اور کاتب نہ ملے، نہ سفر میں کاتب ہے نہ گھر میں کاتب ہے، لکھنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کو ذرا سا ریلیکس ہو کے سنیے۔ آپ کو قرضہ لینا ہے کسی سے، وہ آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، آپ جا کے لے لیں، لکھ لیں، لکھ کے آپس میں کہ بھائی یاد رہے، لکھ لیتے ہیں، اچھا یہ میں نے سائن کر دیا تم بھی کر دو، آپس کی تحریر بنا لیں، کوئی بہت بڑا قانونی مسئلہ نہیں، گھر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو آتا لکھنا یا اس کو آتا، دونوں میں سے کوئی لکھ لے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بہن بھائیوں کا معاملہ نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ بڑا سودا ہو رہا ہے، قانونی وثیقہ نویس سے بندہ لکھوائے، پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹیشن ہو۔ اب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی لکھنے والا ہی نہیں مل رہا، اب کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے دینے والے کو، کس پر؟ جو لے رہا ہے، کہ کہیں یہ لے کے بھاگ نہ جائے، چاہے گھر میں ہو چاہے سفر میں، دونوں صورتوں میں۔ اگر لکھنے والا کوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی بات نہیں، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا میں دے تو دوں گا مگر کوئی ضمانت رکھو۔ تو رہن کیا ہے؟ ضمانت۔ اچھا بھئی یہ میری گھڑی تم لے لو، مجھے 1000 روپیہ دے دو، اور وہ عام طور پہ رہن جو چیز رکھی جاتی ہے وہ اس کی ویلیو اس سے ملتی جلتی ہوتی، قریب قریب ہوتی ہے۔ اب وہ رہن اس نے ادھر جمع کرا دی، اچھا تم فلاں مدت تک دے دو، اور پھر جب میں تمہیں پیسے دوں تو تم مجھے واپس کر دینا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر چاہیے کہ وہ واپس لوٹا دے اس کی چیز، یہ نہیں کہ وہ پیسے بھی لے لے اور چیز بھی ہڑپ کر جائے، وہ امانت ہے۔ اسی لیے یہاں سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہ اچھا چلو وہ رہن رکھ گیا، اگلے دن وہ گھڑی پہن کے باہر نکل جائے، یہ نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک صورت کیا ہے، یعنی گھر میں بھی رہن ہو سکتا ہے
اور سفر میں بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں جبکہ کاتب نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کاتب تو ہے لیکن قرض دینے والا تحریر پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے صرف لکھے ہوئے پہ کوئی یقین نہیں، مجھے ضمانت کے لیے بھی کچھ چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ رہن کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رہن تحریر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تحریر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک رہن کا معاملہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی ابو شحم سے ادھار اناج خریدا، 30 صاع جو اپنے گھریلو ضروریات کے لیے، اور آپ نے اپنی زرہ بطور رہن اس کے پاس رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب تھا؟ آپ سفر میں نہیں تھے، یعنی قرآن نے سفر کا ذکر اس لیے کیا کہ عموماً سفر میں یہ مشکل پیش آتی، ورنہ یہ معاملہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مدینہ میں آپ نے یہ معاملہ کیا تھا، ایک نان مسلم کے ساتھ کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ دونوں فریقوں میں اعتماد کی فضا بحال کرنے کے لیے پھر زرہ کو گروی رکھا گیا تھا۔ گروی نہیں بولتے آپ، جیسے گروی یا ضمانت یا رہن، تینوں لفظ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے یعنی اس صورت میں رکھی کیونکہ آپ نے پیسے بعد میں ادا کرنے تھے، اناج لے لیا، چیز رکھ دی اور پیسے بعد میں دیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ سفر حضر کاتب نہیں، سفر حضر کاتب ہے، تحریر ہے، اعتماد نہیں، 4 صورتیں ہو گئی، 4 جگہیں ہو گئی نا۔ سفر میں رہن، حضر میں رہن، کس صورت میں؟ کاتب نہ ملے۔ سفر میں رہن، حضر میں رہن، جب کاتب ہو لیکن اعتماد نہ ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں ایک دو باتیں اور بھی یاد رہیں جو رہن ہی سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ رہن جس کا مال ہوتا ہے، جو اصلی مالک ہے، اس چیز کو اگر کوئی نفع یا نقصان ہوتا ہے تو وہ مالک کا ہی شمار ہوگا، جس کے پاس چیز رکھی ہوئی ہے اس کا ذمہ نہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی گائے کسی کے پاس چھوڑی اور کہا مجھے تم 1000 روپیہ دے دو، یہ گائے رکھ لو، گائے مر گئی، اس کی موت آئی تھی، مر گئی۔ اب یہ شخص کہے کہ میں تمہارا قرضہ نہیں واپس کرتا کیونکہ تمہارے گھر میں میری گائے مر گئی، نہیں۔ اگر جان بوجھ کے اس نے نہیں ماری اور خود مر گئی، بیماری لگ گئی، اس کو مر گئی، تو اس کا ذمہ نہیں ہوگا، نقصان مالک کا ہی ہوگا۔ ایک دوسری صورت، گائے رکھی، گائے نے بچہ دے دیا، اب وہ کہے کہ جی بچہ ہمارے گھر میں، بچہ ہم رکھیں گے اور گائے واپس لے لو، نہیں، وہ کس کا ہوگا؟ مالک، یعنی نقصان بھی مالک کا، نفع بھی مالک کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس رہن رکھا جائے وہ رہن رکھی ہوئی چیز کو امانت سمجھے، اسے استعمال نہ کرے۔ مثلا کسی نے اپنا گھر کسی کے پاس گروی رکھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ قرضہ بیچارے چاہتے ہیں تو وہ گھر کے کاغذات اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سنی دیکھی بھالی ہوگی نا، ایسی کوئی نئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے گھر کے کاغذ ہیں یا میری دکان کے کاغذ ہیں، یہ آپ رکھ لیں، مجھے اتنے لاکھ دے دیں، ایسا کرتے ہیں نا لوگ۔ اب جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو اب وہ وقتی طور پر تو دکان اس کے ہاتھ آ گئی، اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ چلو اس نے سال کی بات کی، میں سال اس کو کرائے پہ دے دیتا ہوں اور میں اس کا کرایہ لیتا ہوں۔ یا گھر ہے تو وہ کہے وہ ذرا بڑا گھر ہے، ہمارا گھر چھوٹا، چلو ہم وہاں جا کے رہتے ہیں، اب سال کے لیے تو ہمارے پاس ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کو اتنے لاکھ دیے ہوئے۔ ایسا کرنا کیا شمار ہوگا؟ سود۔ رہن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اس لیے کہ جو قرض دے وہ اس پہ سود نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک صورت اور ہے، اور وہ یہ کہ کسی نے کسی کے پاس گائے چھوڑی، گائے چارہ کھاتی ہے اور وہ اس کو چارہ کھلا رہا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں بھی چارہ ہم کھلائیں مگر ہم فائدہ بھی نہ اٹھائیں، تو نہیں، ایسی صورت میں اگر گائے دودھ دیتی تو دودھ پی سکتا ہے، کیونکہ دودھ کس کے عوض اس کو مل رہا ہے؟ چارے کے عوض مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ چارہ کھلاتا ہے تو وہ سواری بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً کسی نے کسی کے پاس گھوڑا رکھا، اب گھوڑا رہن رکھنا بڑا مہنگا سودا ہے، وہ تو روز اس کے اوپر یعنی خرچ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس پہ سواری کرنی پڑ جائے تو سواری کر سکتا ہے۔ اور یہ قرض کا معاوضہ نہیں، کس چیز کا معاوضہ ہے؟ چارے کا، یا اس پہ جو خرچ آ رہا ہے۔
یعنی جتنا وہ خرچ اس پہ کرے گا اتنا اس سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو یہ چند باتیں آپ کو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی تاکہ میں تھوڑا ان آیات کا خلاصہ کر سکوں، تاکہ آپ کے مائنڈ میں پکچر کلیئر ہو جائے. دین وہ قرض جس میں ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہو. دین کی شرائط کیا ہے؟ لکھا جائے اور گواہ بنایا جائے. اگر کاتب اور گواہ موجود نہ ہو تو رہن پر معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. کون لکھے؟ کاتب لکھے. کیسے لکھے؟ املا کرائے. کون کرائے؟ مقروض کرائے املا. ٹھیک ہے. پھر گواہ بنایا جائے. دین کی شرائط میں کہ لکھ لیا جائے. کون لکھے؟ کاتب لکھے. عدل کے ساتھ لکھے، پروفیشنلی لکھے، یعنی جزیات کے ساتھ مراد ہے. لکھنے سے انکار نہ کرے. لکھنے کی نعمت کے شکر کے طور پہ لکھے، یعنی خوشی خوشی لکھے. پھر یہ کہ کیسے لکھا جائے؟ املا کرایا جائے. املا کون کرائے؟ قرض لینے والا کرائے. اگر قرض لینے والا کم عقل ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، زبان نہ آتی ہو یا گنگا ہو تو ولی املا کرائے. پھر یہ ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں کہ کاتب اور گواہ کو نہ نقصان پہنچایا جائے، نہ تکلیف دی جائے، اور پھر زبردستی کام نہ کرایا جائے، ان کے کام میں خلل نہ ڈالا جائے. اور پھر ان کے فرائض کیا ہیں کہ اللہ سے ڈر کر پورا پورا لکھیں اور کمی نہ کریں، لکھوانے والا بھی اور لکھنے والا بھی. دین کی شرائط میں ایک اور شرط کیا ہے؟ گواہ بنایا جائے. کون ہو گواہ؟ یعنی کہ صاحب معاملہ ہو. یہ ہم مسلمان کے ساتھ صاحب معاملہ، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں. گواہوں پر سب کا یعنی دونوں فریقوں کا اتفاق ہو، پسندیدہ ہو، مرضی کے ہو. پھر یہ ہے کہ گواہ کب نہ بنایا جائے اور کب بنایا جائے؟ جب قرض لین دین تجارتاً حاضرتاً ہو، روٹین کی بزنس ہو. اور کب بنایا جائے؟ جب بڑی تجارت ہو اور یا کسی ایک فریق کے بدل جانے کا اندیشہ ہو. پھر گواہ کے فرائض کیا ہیں؟ جب گواہی کے لیے عدالت میں بلائے جائیں تو پھر اڑ نہ جائیں، انکار نہ کریں، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، گواہی نہ چھپائیں. گواہ کے حقوق کیا ہیں کہ اس کو نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، وقت لینے پر شکر ادا کیا جائے، اور دور سے بلائیں تو سفر خرچ دیا جائے، اس سے بھی زبردستی کام نہ کرایا جائے، اس کو دھمکیاں نہ دی جائیں، بار بار نہ بلایا جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے. دین کی شرائط کیا ہے؟ اگر کاتب یا سامان کتابت یا گواہ موجود نہ ہو تو رہن رکھا جائے. رہن کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بطور ضمانت رکھ کے قرض لیا جاتا ہے، مقبوضہ. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک راہن ہوتا ہے جو اپنی چیز رہن کے طور پہ دیتا ہے. دوسرا مرتہن ہوتا ہے جس کو چیز دی جاتی ہے. ایک مرہون ہوتا ہے جو چیز بطور رہن رکھی جاتی ہے. مرہون منت آپ نے سنا ہوگا. رہن کے اصول کیا ہیں؟ رہن سفر حضر دونوں میں ہو سکتا ہے، کاتب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں رہن لیا جا سکتا ہے. جو چیز بطور رہن رکھی گئی ہے اس کے نفع نقصان کا ذمہ اس کے مالک کا ہوگا. مرتہن کے پاس چیز امانت ہوگی. مرتہن مرہون استعمال نہیں کر سکتا. اگر مرتہن کا خرچہ مرہون پر ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر مرتہن کا خرچہ یعنی جیسے گھوڑے کا خرچہ یا گائے کا خرچہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کے عوض اس سے اس رہن والی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک اور صورت، باہم بھروسے پر بھی معاملہ کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اور قرض لینے والا قرض ضرور واپس کرے، امانت ادا کرے، کیونکہ یہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، اس کے پاس ایک طرح سے بطور امانت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.